بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ منہ سے خون آ جائے یا ہاتھ سے خون نکل آیا، کسی جگہ سے خون نکل آیا تو کیا میرا روزہ باطل ہو گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ روزہ باطل خون نکلنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے خون نکل آیا، اگر عمدن بھی خون آ گیا ہے تو پھر بھی خون نکالنا یا دانت نکال لینا، دانت نکالنے سے بھی خون آتا ہے تو یہ مکروہات روزہ میں سے تو ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خون آپ نے جان بوجھ کے آپ کے اندر چلا گیا، آپ نے نگل لیا اس کو، تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن خون اگر باہر آیا ہے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے خون نکالنا یہ مکروہات روزہ میں سے ہے۔ مومنین کرام، چند مزید مسائل سماعت فرمائیں، اور ایسے مسائل کے جو روزہ دار کو درپیش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ان سے میرا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مثلا اکثر لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ میں عطر لگاؤں گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، میں پرفیوم لگاؤں گا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو نہ عطر لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے، نہ پرفیوم لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مکروہات روزہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سی ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے روزے کا ثواب تو کم ہوتا ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی مکروہات روزہ ہم گزارش کرنے لگے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اور ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جبکہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے۔ اگر مزہ اور بو حلق میں نہ پہنچے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا مکروہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا اور حمام جانا۔ نمبر 3 پہ ناک میں دوا ڈالنا جبکہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا۔ نمبر 5 پہ عورت کا پانی میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 6، شیاف استعمال کرنا، یعنی کسی چیز سے انیما لینا۔ پیٹ کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں وہ مقعد کے ذریعے دوائی ڈالتے ہیں۔ اگر وہ دوائی جو مقعد کے ذریعے ڈال رہے ہوتے ہیں اگر وہ خشک ہو تو مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7 پہ جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا۔ نمبر 8 پہ دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جن کی وجہ سے منہ سے خون نکلے۔ نمبر 9 پہ تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ نمبر 10 پہ بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا، اور یہ بھی مکروہ ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شہوت انگیز کام کرے۔ تو مومنین کرام، یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ مکروہات روزہ میں سے ہیں۔ روزے کا ثواب تو کم ہوتا ہے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شرعی احکام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔